بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. بھائی اور دوستو، آج کے زمانے میں علم دین بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر پڑھانا چاہتے ہیں، انجینئر پڑھانا چاہتے ہیں، IAS پڑھانا چاہتے ہیں. دنیا کی پڑھائی میں بہت زیادہ مگن ہے. اپنے بچوں کو مار کے اسکول کالج بھیجتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے. اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کے لیے اسے ہوشیار نہیں کرتے. تو اسکول کے لیے اتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں فیس لگتا ہے. دنیا میں مال دولت کمائے گا. بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی پڑھائی دنیا تک ہی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو پڑھائی ہے، جو دین کی پڑھائی ہے، وہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی. سبحان اللہ. جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا اور وہ بچہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا. بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 پر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے راستے میں. کتنی بڑی بات ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. جس نے علم دین حاصل کیا وہ انبیاءوں کے وارث ہیں. وہ علماء انبیاءوں کے وارث ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا وہ تم میں سب سے افضل ہے. جو قرآن پڑھا اور پڑھایا، جو سیکھا اور سکھایا، تم میں سے وہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دل میں
اللہ کا قرآن نہیں. جس دل میں قرآن نہیں وہ دل اس گھر کی طرف ویران ہے جس میں کوئی نہ ہو. یعنی کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. تو بھائی اور دوستو، ہم اگر علم دین نہیں سیکھے تو کم سے کم اپنے بچوں کو ہمیں علم دین سکھائیں. بچوں کو علم دین سکھائیں گے تبھی اس کو ماں باپ کا بھی قدر معلوم پڑے گا. آج کل کے نوجوان ماں باپ کو کتنا ستاتے ہیں، کتنا تکلیفیں دیتے ہیں. سو آپ لوگ یوٹیوب، فیس بک، بہت ساری جگہوں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو کتنی تکلیفیں دیتا ہے. کیوں؟ اسے ماں باپ کا قدر معلوم ہی نہیں ہے. ماں باپ کا کیا عزت کرنا، کیا توقیر کرنا اسے معلوم ہی نہیں ہے. ماں باپ ایک ایسا ڈائمنڈ ہے، ایسا ہیرا ہے جس کا کوئی مول نہیں، جس کا کوئی مول نہیں. تو ہیرے کا پہچان جوہری والے کو ہی ہوتا ہے. جوہری کو ہی ہیرے کا پہچان ہوتا ہے. سونار کو سونا کا پہچان ہوتا ہے. لوہا کا پہچان لوہار کو ہوتا ہے. ہیرے کا پہچان مستری کو کیا معلوم پڑے گا؟ وہ تو سوچے گا کہ ارے یہ تو پتھر ہے، چلو اس کو سیمنٹ کے ساتھ لیپ دیتے ہیں. اسے معلوم نہیں پڑے گا. تو علم دین جب سیکھے گا تبھی ماں باپ کا بھی قدر معلوم پڑے گا، بڑے چھوٹوں کا ادب لحاظ معلوم پڑے گا، بات چیت کرنے کا تمیز معلوم پڑے گا، سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. بھائی اور دوستو، ایک آدمی تھا جو اپنے بچے کو ڈاکٹر پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجا. بولا بیٹا تو وہاں سے پڑھ لکھ کر کے آئے گا تو انگلش ہی میں بات کرنا، وہ میں دیکھنا، مجھے خوشی ہونا. اب دیکھیے وہ بچہ گیا، ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھا، سرٹیفکیٹ لے کر کے واپس آیا. لیکن اس کا واپس آنے سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو گیا. ان کا باپ کا انتقال ہو گیا. جنازہ وغیرہ تیار ہے، اس کا آنے کا انتظار کر رہا ہے، باپ بیٹے کا آنے کا انتظار کر رہا ہے. لیکن بہت زیادہ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے گاؤں والوں نے، رشتہ داروں نے مل کے ان کے باپ کو دفن کر دیا. وہ بچہ دفن ہونے کے بعد قبرستان پہنچتا ہے اور ایک پاؤں باپ کے قبر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے I am sorry father, flight late, I am so sorry. تو یہ ہے تہذیب، دنیا کی تہذیب. بچوں کو جس ڈھانچے میں آپ ڈھالیں گے ویسا ہی بچہ ڈھلے گا. بچوں کو کس طرح سے آپ چلائیں گے اسی طرح سے چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے. ماں کا گود ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، جاؤ جلدی تیار ہو، جلدی منہ ہاتھ دھو، لیکن مدرسے کے لیے ہوشیار ہی نہیں کرتے. فون آتا ہے، حضرت بچہ سو گیا، ہوشیار کریا نہیں، میں چھوڑ دیا ہوں. کیوں؟ یہ پڑھائی میں کیوں اتنا لاپرواہ ہے؟ وہ پڑھائی، وہ علم جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا، اس پڑھائی کے لیے آپ اتنا لاپرواہ کیوں ہیں؟ تو بھائی اور دوستو، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت دیجیے، دین اسلام کی تربیت دیجیے تاکہ بچے خود بھی تربیت پائے اور دوسروں کو بھی تربیت دے، خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے، اور اس طرح سے دین اسلام دنیا میں ہمیشہ قائم دائم ہرا بھرا رہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.